الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے، ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا، وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا۔ پھر یہاں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز۔ صلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہی سے ہے، یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوتا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوتا یہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شوام ہے، تو فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق اور خاص نہیں ہے۔ ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم یوں کا تو یوں یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ۔ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، ومساجد، اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے، یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔ لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے، فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ۔ افعلو یہ میں کروں گا، لافعلن میں لازماً کروں گا، یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیلیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو انہونی بات ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا۔ ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔